یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتا نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر۔ ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام، پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا، ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے، فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے، ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی، فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں، کہا
باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے. میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھیں اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا. جناب بلال ہچکی لے کے روئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے, میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے. فرمایا یہاں رو لے, حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے. حضرت بلال حبشی بھی روئے, جناب صدیق اکبر بھی روئے. جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو, بلال تو نے رونا نہیں, عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندا جار کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی. جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا, وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں, سر جھکا لیا. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ, ابو بکر اللہ تجھے جزا دے. جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے, یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے. کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا, تو امیر حرم, تو کجا من کجا. کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ, یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا, بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا, میں چاہتا تھا. ابو بکر پھر روئے. کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا, یہ بھی آپ کے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا. اب حضرت بلال دوڑے. جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں, تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا, تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب سیدنا بلال تڑپے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو. حضور نے گھر پیغام بھیجا, فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو, بلال آیا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں, کہتے ہیں حضور مبارک ہو, اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی. وفاشار بیوی اندر سے. اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی شہزادی, چھوٹی سی عمر ہے, ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں, ایک برتن میں کھجوریں. اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں. حضور نے فرمایا نا ابو بکر, بلال پہلے دن آیا ہے, پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا, میری باری ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی, مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں. فرماتے ہیں رسول پاک سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے, اندر سے نرم کھجور نکالتے, اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے. فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے, اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے. وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے, حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا کرم, ساری عطا, سارا فضل, ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا, حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا, دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی, حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں, میں تو جفا کش آدمی ہوں, محنت کرنے والا, ڈیوٹی کیا ہوگی. رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے,
آج کے بعد میرا نہیں، یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صرف لاتے بازار سے۔ یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا صرف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا۔ کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی، حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ۔ ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا۔ اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی۔ جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے، یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے۔ حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف۔
چلا جا. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے. بس اتنی سی بات ہے. آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا. کب ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا. اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کرتے. رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے. مسجد قباء بن رہی ہے. تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات سے صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ. میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ. کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے. تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان. کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں. فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے. تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں، سیکھنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ